BID کا پروگرام میں ہوں چودھری محسن عابدی۔ اس پروگرام میں ہم مختلف ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ کامیابی حاصل کرنے میں ہمیں اس ریسرچ سے مدد مل سکے۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ملینری نیکسٹ ڈور ایک بک ہے جو تھامس اور ولیم نے لکھی ہے۔ اس بک میں انہوں نے 1000 ان کروڑ پتی لوگوں پہ ریسرچ کی اور 20 سالہ زندگی پہ، ان کے بیہیویئر پہ، ان کی نظریات پہ ریسرچ کرنے کے بعد 7 ایسی خصوصیات نکالیں جو ان امیر لوگوں میں پائی جاتی تھیں جس وجہ سے وہ کامیابی حاصل کر سکے۔ اس گفتگو کا مقصد آپ کے ساتھ وہ گفتگو اور وہ ریسرچ شیئر کرنا ہے تاکہ یوں تو ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، لیکن اگر اس ریسرچ کو پڑھنے کے بعد جو کہ 1000 کروڑ پتی لوگوں پہ کی گئی اور ان کے بیہیویئر پہ ریسرچ کرنے کے بعد وہ 7 خصوصیات جو ان میں پائی جاتی ہیں وہ اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنے اندر وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اگر ہمیں موجود ہیں تو انہیں پالش کرنے کی کوشش کریں تو ہم بھی ان عظیم لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جو زیادہ بہتر انداز سے کامیابی حاصل کرنے میں اس ریسرچ سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں ان 7 خصوصیات کا جو ان عظیم لوگوں میں پائی گئیں جنہوں نے کامیابی حاصل کی۔ سب سے پہلی خصوصیت ان عظیم لوگوں میں یہ تھی کہ وہ معاشرتی مقام حاصل کرنے سے زیادہ معاشی حوالے سے سٹرونگ ہونے کو اہمیت دیتے تھے، اور ان کا یہ نظریہ تھا، ان کا ذہن تھا کہ اگر ہم معاشی حوالے سے سٹرونگ ہوں گے تو معاشرے میں ہمارا مقام بھی بہتر ہوگا، اور اگر ہم معاشی حوالے سے کامیابی حاصل نہ کر سکے تو معاشرتی مقام اگر ہم ڈیولپ کر بھی لیں تو وہ عارضی ہوگا، اور عارضی چیز کبھی بھی ہمیں مستقل اور لمبے عرصے تک کامیابی نہیں دلا سکتی۔ دوسری خصوصیت جو ان امیر لوگوں میں پائی گئی وہ یہ تھی کہ وقت، رقم اور توانائی کے وسائل کو ہمیشہ مناسب انداز سے استعمال کرتے تھے۔ یعنی انہیں علم تھا کہ ریسورسز میں سے سب سے اہم 3 ریسورسز ہیں۔ سب سے پہلے ٹائم، یعنی انہوں نے ٹائم کو مینیج کیا، وقت کو ضائع نہیں کیا، وقت کی قدر کی۔ دوسرے نمبر پہ رقم، یعنی ان کے پاس جو اماؤنٹ تھی، جو ریسورسز تھے، انہوں نے اس کا بے دریغ استعمال نہیں کیا بلکہ جہاں پہ اس کی جگہ بنتی تھی وہاں پہ اس کو استعمال کیا۔ یعنی رقم، ٹائم اور توانائی، 3 چیزوں پہ انہوں نے بڑا فوکس کیا اور انتہائی میانہ روی سے ان کو ڈیوائیڈ کیا تاکہ مناسب انداز سے وہ ان پر ریسرچ کر کے ان کو ڈیوائیڈ کر کے زیادہ بہتر انداز سے کامیابی حاصل کر سکیں۔ یاد رکھیے جتنے بھی کامیاب لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں انہوں نے کوئی بہت زیادہ گھنٹے کام نہیں کیا، لیکن اس کام کو کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ہماری توانائی کس چیز پہ استعمال ہونی چاہیے اور ہم کس پہ استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسی چیز پہ استعمال کی جس پہ وہ ہونی چاہیے۔ ٹائم کو ڈیوائیڈ کیا اور اسی چیز پہ استعمال کیا جس پہ ٹائم استعمال ہونا چاہیے، اور جس سے وہ کم ٹائم سے زیادہ بہتر انداز سے اپنی منی بھی جنریٹ کر سکتے تھے اور کامیابی بھی حاصل کر سکتے تھے۔ اور ٹائم کے ساتھ انہوں نے اپنی اماؤنٹ کو بھی اس جگہ پہ انویسٹ کیا جس اپرچونٹی میں کم ریسورسز سے ان کو زیادہ گین مل سکتا تھا۔ تھامس اور ولیم تیسری خصوصیت بیان کرتا ہے ان عظیم لوگوں کی جنہوں نے اس دنیا میں کامیابی حاصل کی اور ایک کثیر تعداد میں اماؤنٹ جنریٹ کی، وہ یہ کہ ان میں بچت کی عادت تھی۔ یعنی وہ اپنے ریسورسز میں میکسیمم اماؤنٹ سیو کرنے کی عادت رکھتے تھے، لیکن یہاں تک اکتفا نہیں تھا۔ بچت بہت سارے لوگ بھی کرتے ہیں لیکن ان کے اندر یہ جذبہ نہیں ہوتا، ان کے اندر یہ ڈیسیژن میکنگ نہیں ہوتی، رسک لینے کی پاور نہیں ہوتی، چنانچہ وہ بچت کر کے اسے سیو کرتے ہیں۔ تو تھامس اور ولیم نے کہا کہ وہ بچت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے اندر اس بچت کو انویسٹ کرنے کا حوصلہ بھی تھا، چنانچہ وہ کامیابی حاصل کرنے میں بہتر انداز سے اس جمع کی ہوئی دولت کو استعمال کر کے کامیابی حاصل کر سکے۔ چوتھی ایسی خصوصیت جو اکثر اوقات ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے ذہن میں نہیں رکھتے، ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ ہمارے والدین نے ہمیں کیا دیا، ہمارے معاشرے نے ہمیں کیا دیا، اس ملک نے ہمیں کیا دیا، حکومت نے کیا دیا، لیکن تھامس اور ولیم اس بات پر پہنچے 1000 کروڑ پتی لوگوں پہ ریسرچ کرنے کے بعد کہ 1000 لوگ جو 20 سال تک جن پہ ریسرچ کی گئی،
یہ تمام لوگ اپنے والدین کی دی ہوئی دولت پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا نظریہ تھا، ان کا آئیڈیا تھا کہ ہمیں خود دولت کو کریٹ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے لیے دولت کو بڑھانے کے لیے نئے ریسورسز تلاش کرنے چاہیے، نئی اپرچونٹیز تلاش کرنی چاہیے، نئی منڈیوں تک رسائی کرنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی توانائیوں کو اپنے پاس کم ریسورسز پہ رونے کی بجائے ان ریسورسز کو استعمال کر کے بہتر انداز سے کامیابی حاصل کرنے کے نام وقف کیا۔ پانچویں ایسی خصوصیت جو ان امیر لوگوں میں تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے جب پیشہ سلیکٹ کیا تو آسان پیشہ سلیکٹ کیا، لیکن اس آسان پیشے میں رہتے ہوئے محنت اتنی کی کہ اس آسان کام کو ایک نئے انداز سے یا ایک نئی چیز کریٹ کر کے اس میں انوویشن لے کے آئے، چنانچہ کامیابی حاصل کرنے میں انہیں اس پیشے سے بڑی مدد ملی۔ چھٹی اور سب سے اہم خصوصیت ان امیر لوگوں میں یہ تھی کہ وہ نئی اپرچونٹیز کی تلاش کرتے تھے۔ انہوں نے اخراجات کو مینج کرنے میں اس پر بحث کرنے کے بجائے زیادہ وقت اپرچونٹیز کو تلاش کرنے کو دیا، تاکہ وہ اپرچونٹیز جس کے ذریعے وہ اپنے ایکسپینڈیچر کو میٹ کرتے ہیں، اگر وہ اپرچونٹی زیادہ بہتر ہوگی اور اس سے ریسورسز زیادہ بہتر آئیں گے تو وہ شخص آسانی کے ساتھ نہ صرف ایکسپینڈیچر میٹ کر سکتا ہے بلکہ معاشرے میں آنے والے باقی مسائل کا سامنا بھی اچھے انداز سے کر سکتا ہے۔ ساتویں اور سب سے اہم بات جو کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت کم ہوتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنی پورے گھر میں رہتے ہوئے اپنے گھر والے افراد کو اس چیز پہ راضی کیا کہ ہمیں بچت کی عادت ڈالنی چاہیے، اور بچت کرنے کے بعد اس اماؤنٹ کو آگے انویسٹ بھی کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کی کہ وہ خود مختاری کی طرف جائیں، ہمیشہ اس پہ گفتگو نہ کریں کہ ہمیں کیا ملا، بلکہ اپنے موجودہ وسائل کو اس طریقے سے بروئے کار لائیں کہ زیادہ بہتر کامیابی حاصل کر سکیں۔ جب تک ہمارے گھریلو حالات بہتر نہیں ہو سکتے ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ 7 وہ خصوصیات تھیں جو تھامس اور ولیم نے اپنی ریسرچ میں پیش کی، اور 1000 ان امیر لوگوں پہ ریسرچ کی جنہوں نے 20 سال تک محنت کی اور کامیابی حاصل کی۔ اس ریسرچ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم ان خصوصیات کو اڈاپٹ کریں، اگر ہم میں موجود ہیں تو اسے پالش کریں۔ تو آپ BID کے پروگرام کو جس طرح سنتے ہیں ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ اسے آگے شیئر بھی کریں گے اور دوسروں تک بھی یہ چیز پہنچائیں گے کہ ہم میں موجود جو وسائل ہیں ہمیں ان پر اکتفا کرتے ہوئے اپرچونٹیز کو تلاش کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، نہ کہ ہمیشہ ہم شکوہ کرتے رہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز کم تھے اس لیے ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔